السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ غوث پاک کی ایک ایسی انوکھی کرامات جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، آج باپا جانی نے حد پار کر دی۔ تو اس کرامات سے جو ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو علی مرزا کے سامنے آئی ہیں اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ پیغمبر کو بھی جو ہے جب تک کچھ اللہ کی طرف سے باتیں نہیں آتی ہیں وہ نہیں بولتے یا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سب جو کرامات کا بات جو ہے وہ آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں۔ جب پیغمبر کو یہ سب چیزیں نہیں تھی تو یہ جو ہیں باپا جانی لوگ جو ہیں نئی نئی کہانی قصے جو لے کے آتے ہیں، تو اس کا جو ہے خلاصہ جو علی مرزا نے کیا ہے اس ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور صحیح راستے پر چلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ہم سب سے جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے، پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب دن نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا، ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے، یوں آپ نے روزے رکھے۔ کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے، یہ جنرل ہوتی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے، اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے، تو بچے نے نہیں پیا۔ تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر زاد ولی تھے۔ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر۔ بچہ تو آتا ہے روتا ہوا، یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ ہم بچوں میں فرق ہے نا کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا مرشدی غوث اعظم کی۔ میں تو بات کروں گا مسلمان سے، ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم منن والے سوچن والے نہیں۔ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں؟ اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ بات وہی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ پاک قادر ہے۔ جب یہ ہوا تو وہ غوث پاک کا بھی ہوا۔ اب اگر آئندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سمجھنے والے اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، کہ ہے کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو مطلب جن کو عقل کی کسوٹی پر تو پرکھا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو، یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہیں، اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بناتے۔ اللہ اکبر، یہی تو گل تو منوانے ہاں، تسی تو کہندے ہو نہیں آئے بشر بن کے نے اندروں نور نے، اتو تے اللہ کہہ رہے ہیں اندروں باہروں بشر ہی نے۔ ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے، بخاری بھی نور ہے، مسلم بھی نور ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی نور ہے، رسول اللہ بھی نور ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہے، نور ہدایت ہے، وہ کون انکار کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے۔ اے نبی، اللہ اکبر، سر یہ اتنی سخت آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
सूरत नंबर 6 आयत नंबर 35 सूरत अल-अनाम, व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम, और ए नबी अगर आपको गिरा गुजरता है, आपको इस चीज से दुख पहुंचता है कि ये काफिर आप पर ईमान नहीं ला रहे, किस बुनियाद के ऊपर कि ये नबी मुंह मांगा मोर्जा क्यों नहीं दिखा रहा। हमारे नबी का मोर्जा दावा नबूवत वाला कुरान है। वैसे आपके बेशुमार मोर्जात हैं, लेकिन दावा नबूवत वाला कुरान है। जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा करना और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लाठी का अजदहा बनना था, इस तरह का मोर्जा हमारे नबी का कुरान है। और उसके पीछे रीजन ये है, हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने इस किताब को महफूज कर दिया। और सूरत अल-अनकबूत में जिक्र है कि ये नबी का मोर्जा है कुरान। अगले अंबिया का मोर्जा टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले होते थे दावे नबूवत के। वैसे हमारे नबी को भी मिले, लेकिन वो दावे नबूवत के लिए नहीं, दावा नबूवत के लिए कुरान। क्यों? वो मोर्जात उनकी जिंदगी तक थे। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी किसी को मिल जाए ना, चाहे वो आप इमाम काबा के हाथ में दें, चाहे दाता साहब पकड़ लें, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी साहब पकड़ लें, चाहे वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पॉप पकड़ ले, यरूशलेम में बैठा हुआ कोई यहूदी आलिम पकड़ ले, उसने अब अजदहा नहीं बनना। लेकिन कुरान वो मोर्जा है जो नबी इस्लाम के पास भी मोर्जा था, आज भी मोर्जा, क़यामत तक मोर्जा, आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए। व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम, ए नबी अगर आपको गिरा गुजरता है कि काफिर आपको नहीं मान रहे, एराज कर रहे हैं आपकी दावत से, फ़इन इस्तताअता, अगर आप में कोई ताकत है ना, हाय 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 हाय, वो अब्दुल कादिर जिलानी है जेड़ा रूह खोल लेंदे ने, छड़ दो अब्दुल कादिर पै गया दे विच। अब्दुल कादिर दी मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुम्हारे पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा, जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा उन्हीं चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा ओ जी गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाय 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 हाय, टार्जन पै गया दे विच। इसका मतलब है कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला के साथ भी फड्डा ले लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। उन बेचारों को पता ही नहीं होगा, ये एडे जोगे होंदे ते साडे नाल साडी वीडियोस नाल कुछ कर लेंदे। ठीक है, छोड़ दो यार। ऐ नबी अगर आप में इस्तिताअत है ना, अन तबतगी नफक़न फिल अर्द, कि आप जमीन में कोई सुरंग बना सकते हैं ना, ऐ नबी आप तो बनाए। औ सुल्लमन फिस समा, या आसमान में कोई सीढ़ी बना ले आप। हमने तो मोर्जा नहीं दिखाना, आप काफरों का मुंह मांगा मोर्जा दिखाना चाहते हैं। अब ये ब्रैकेट में है, या तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को व्हाट्सएप कॉल कर लें। अल्लाह दे बंदे हो, अगर इमामुल अंबिया का ये स्टेटस है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में उनके बारे में ये फरमा रहा है, ते बाबे ते शाही कोई नहीं, ले जाओ बाबे अपने, निगाह मारी दे करता। जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लें, आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें, फतातियहुम बि आया, ला के आप कोई मोर्जा इनको दिखा दें। आप में अगर ताकत है ना तो आप कोई मोर्जा दिखा दें। अब यहां तो होना चाहिए था मेरा अदना सा उम्मती, हाय 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 हाय, वो इतने बड़े बड़े। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, और छड़ दो काया पलट दें। जिन्हें पलटती सी उन्हें पलट के दसती है, मुंह दे कर छड़े सारे मरे और जिंदे बाबे। यहां पे अल्लाह ताला कह रहा है नबी तुम करके बता दो और लाओ कोई मोर्जा, तुम दिखा सकते हो तो। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह ताला ने जबरदस्ती किसी को हिदायत देनी होती तो हम सबको ही हिदायत पे जमा कर देते। आप ये टेंशन क्यों ले रहे हैं कि लोग कुरान कबूल करके हिदायत पे क्यों नहीं आ रहे? आप अगर इनका मुंह मांगा मोर्जा, आप में कोई ताकत है ना तो जाएं जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लें, आसमान में सीढ़ी लगा के कोई इनको मोर्जा दिखा दें करके। अगले अल्फाज तो सख्त है, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, ऐ नबी तुम तो जाहिलों में शामिल ना हो जाओ। जी कुरान शरीफ है। ये नबी इस्लाम पे गुस्सा नहीं है, काफिरों पर गुस्सा है उसके जरिए। तो इस पे डॉक्टर सरार साहब भी ठटक गए, उन्होंने कहा चले मैं एहतरामन तर्जमा करता हूं कि ऐ नबी आप जज्बाती ना हो।
تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے، تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا۔ یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسیج جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے۔ پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے، آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت۔ ہائے ہائے۔ اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے، صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے، یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے۔ سرکار یہ ہے کتابوں کا دین، اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے، پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے، تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا۔ یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے، فرمایا اسے پھینک، جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے، تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے۔ تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں، جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا، بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ یعنی کدھر سات آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی، جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔
کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے جواب دینا جائے نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یا تو وہ پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, کوئی قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کوئی فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا, کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو, یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے. دیکھو اندازہ کریں, جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کر کے دکھائیں. ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا, جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں, میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے, کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استحصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا, پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے آپ نہیں دکھا رہے, وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی ہم اسے مانتے ہیں. اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے سورہ مریم میں سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, اگرچہ نبی الاسلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کسی پیغمبر سے نہیں کیا, نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج, اس دنیا میں نہیں ہوا, آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورآل ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورآل زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا, میں رو کیا ہے, کرو, منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا, بقول آپ کے لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے, ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں, ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے, ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. کرو, کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں, یہ کام نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں.